وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یاد کرنے کا ہے جب ہم نے لیا اسرائیلیوں سے عہد و پیمان، لا تعبدون الا اللہ، کہ مت عبادت کرو مگر ایک اللہ کی، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ حقوق علیحدہ ہے، روٹی کپڑا مکان، احسان کرنا ہے، ایسے ایسی خدمت کرنی ہے کہ وہ دنگ رہ جائے، ان کے دوستوں تک کو پالنا ہے، ان کی خواہشات تک پوری کر دی، اس کو احسان کہتے ہیں۔ بھئی آپ یہاں رہ رہے ہیں، آپ کو روٹی کپڑا مل رہا ہے تو یہ کوئی احسان تھوڑا، یہ تو حق ہے آپ کا۔ احسان یہ کہ وقتاً فوقتاً اعزازی کتابیں بٹے، وقتاً فوقتاً تحقیقی فتاویٰ آپ میں تقسیم ہو جائے، وقتاً فوقتاً آپ کو مالی تعاون دے دیا جائے جس سے آپ کو آسودگی ملے، اس کو احسان کہتے ہیں۔ یاد رکھنا، ماں باپ عمر آخر میں ذرا نعیف ہو جاتے ہیں، آدمی جب جسمانی کمزور ہو تو اس کی ہمت بھی کم ہو جاتی، جلدی خفا ہوتا ہے۔ ذرا سا دیکھا کہ بیٹے کی توجہ تو بس روٹا ہوا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اپنے طور پر ماں باپ کی خدمت سب سے زیادہ کرنا چاہیے، لیکن اپنی بیوی کے خلاف ان کی بات قطعاً نہیں ماننا چاہیے۔ یاد رکھیں، یہ گھر آباد رکھنے والا اصول بتا رہا ہوں۔ سر کا تاج سمجھے اپنی حد تک، بیوی کا نکاح آپ سے ہوا ہے، ان سے نہیں ہوا۔ مناسب موقع پہ ان کو کہو، یہ بھی کسی کی بیٹی، کسی کی بہن ہے، اتنے قیمتی بچے دیے ہیں، انسان کمزور ہے، اس کی کمی کوتاہی، بابا جی میرے لیے معاف کر دیں، مت خفا ہو آپ، میں آپ کا بیٹا ہوں، میں غلامی کروں گا۔ امی کو بھی اس طرح کا ہے۔ اور جب وہ نہ ہو تو گھر والی کو کہے، یہ میرے قبلہ و کعبہ ہے، اگر یہ مجھ سے روٹ گئے تو میرا خاتمہ خطرے میں نہ پڑے۔ آپ اس طرح برتاؤ نہ کریں کہ مجھے تکلیفیں پہنچیں۔ ان کا کوئی حق آپ پر نہیں ہے، لیکن میری خاطر، میری آنکھوں کے لیے آپ کچھ احسان کریں، میں کبھی بھولوں گا نہیں، اور مجھے موقع ملے گا تو آپ کے والدین کو بہت عزت سے رکھوں گا۔ تو بیوی کو ماں باپ کے مقامات سمجھائے اور ماں باپ کو بیوی کے حقوق سمجھائے تو گھر آباد رہے گا۔ یہ ماں کا پیارا بیٹا بن جائے گا۔ ایک جوان مجھے کہتے ہیں میں آج کل ماں کے ساتھ سوتا ہوں، میں تو کہا 10 سال کے بعد بیٹے کا ماں کے ساتھ سونا حرام ناجائز گناہ کبیرہ ہے، پاگل کہیں کا۔ اور جو تو ماں کے ساتھ سوتا تھا تو میری شادی کہیں اور کیوں کرتا تھا؟ اور اس کی ماں کو میں نے کہا، او ماں تو ذرا صحیح صحت مند رہو۔ اس کو میں نے جو فون کیا وہ مناسب نہیں ہے تفسیر میں نے کہا جوان بیٹے کو ساتھ سلانا، اگر مر گئی تو تیرا جنازہ نہیں ہوگا۔ یہ تم نے کو کس نے کہا ہے؟ حدیث میں فرقو، علیحدہ کرو، وہم ابناء 10 سنین۔ جوان لڑکے کا بہن کے ساتھ سونا حرام ناجائز، مشتہات بہن 9-10 سال کی، کوئی گپ شپ کی بات ہے۔ انہوں نے اسلام کو گھر کی لونڈی سمجھا ہوا، ماں کے ساتھ سو رہا، ماں کے ساتھ نہ سو، اس کے ساتھ سو، اور اس کا ذرا حساب ادا کرو۔ ہمارا حق کے محبت ہے آپ کے ذمہ، اور غریب خانے پہ آ کر حساب صاف کرے۔ ماں کے ساتھ سو رہا ہے کڑنجو۔ غریبوں کو معلوم بھی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بڑے مسائل علماء ممبر سے بیان نہیں کرتے۔ اول تو ان کو آتے نہیں ہیں، اور جن کو آتے ہیں وہ ممبر پہ نہیں آتے، اور جو ممبر کے قابض ہیں وہ کچھ بھی نہیں جانتے، وہ عوام کی طرح ہے۔ تو عوام کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ نہریر عالم، راسخ فقی، خبردار قسم کا عالم، وہ ممبر و محراب پر ہو تو تمام دین
ڈنکے کی چوٹ بیان کرے گا اور لوگوں کو سب مسائل معلوم ہو.